آج 22 ذی الحج جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، 22 ذی الحج جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعرات کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعرات کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعرات کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن جب یہی جمعرات ذی الحج کے مہینے میں آ جاتی ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی جمعرات کا دن ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو 22 ذی الحج جمعرات کے دن یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ آج میری بہنیں، آج میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 22 ذی الحج جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات، وہ کام جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جو ذی الحج کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے آج اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کی جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کا یہ 3 کام فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج 22 ذی الحج جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 22 ذی الحج جمعرات آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ 22 ذی الحج جمعرات کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ بے شک وہ کام کیجئے، لیکن چند منٹ تو رب کی بارگاہ
बारगाह में निकाल सकते हो। अगर सिर्फ चंद मिनट निकलने से 22 जिलहज जुमे रात के दिन आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाए, आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाए, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज रब की बारगाह में मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब की बारगाह में भिखारी मंगता फकीर बनकर बैठोगे। मेरा रब बादशाह बनाने को तैयार है। रब्बे करीम फरमाते हैं कि मैं मांगने वाले को पसंद करता हूँ और आज वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। एक वो वक्त है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग क्या मांगता है। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रही, मैं तो आपको रब से मांगने का कह रही हूँ। इसलिए जब भी रब्बे करीम से मांगे थोड़ा ना मांगे, जिद करके मांगे, इतना मांगे कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आती। नाजरीन, आज बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आज आप में से जो बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लें। रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें। जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। आज आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज अगर कोई किराए के घर पर रहता है, अपना जाती घर चाहता है, तो रब्बे करीम से मांग कर देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आज 22 जिलहज जुमे रात के दिन आपका मसला जितना मर्जी बड़ा है, उतनी ही जल्द वो मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब्बे करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZOWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ZOWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 22 जिलहज जुमे रात के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे 22 जिलहज जुमे रात के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी
کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ 22 ذی الحج جمعرات کے دن دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر کاروبار جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ایون کے چلتے پھرتے بھی وقت ملتا ہے تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس وظیفے کا حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کرنے سے، آپ کے ویڈیو کو کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیں، گارنٹی میں دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کرنا۔ آج وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال 22 ذی الحج جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ان ناموں کو پڑھنے سے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج 22 ذی الحج جمعرات کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا۔ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلدی ملے گا۔ آج 22 ذی الحج جمعرات کا دن ہے۔ 22 ذی الحج جمعرات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے
نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کھاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ اس نام کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ ناظرین، یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور جب جب آپ کی زبان سے یا رزاقو یا فتاحو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار کا مطلب کہ جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں اور اس پر یقین سے پڑھیں۔ آپ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ رہے ہیں، آپ پر چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو بھی مانگیں گے خود چل کر آپ تک آئے گا۔ ناظرین، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ ماہ ذی الحج کی جمعرات ہے، یہ بار بار نہیں آئے گی۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ ہر خواہش، ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 22 ذی الحج جمعرات کے دن کا دوسرا کام ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج 22 ذی الحج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، تو ناظرین رب کریم فرشتوں سے حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آئیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ انشاءاللہ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ آج یہ 3 کام کر لینا، اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ آج 22 ذی الحج جمعرات کا مستند با کمال اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔
नाजरीन, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा है और जिससे बेशुमार लोगों को फायदा हुआ है, ये बने बनाए वज़ाइफ नहीं हैं। अपनी तरफ से एक बात भी नहीं बता रही हूँ, ये रब का कलाम है, रब से मांगने का कह रही हूँ। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक तस्बीह पर पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ पढ़ना आपने पूरा 100 बार है। नाजरीन, अब आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 बार किस तरीके से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 बार पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है और 100 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने अंदाज में जितनी खूबसूरती से, जितनी मोहब्बत से और अकीदत से पढ़ सकते हैं, पढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ते दौरान आप जितना मांग सकते हैं मांग लीजिए। जो बे औलाद हैं वो शर्तिया बेटा भी मांगोगे तो मेरे रब की जात देने पर कादिर है। इंशाअल्लाह वो आज की रात आपके नसीब में लिख देगा और आपको बेटा मिल जाएगा। जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप तंग दस्त हैं, भिखारी हैं, फकीर हैं, आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी। सिर्फ आपने ये वजीफा पढ़ना है। जिस घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। सिर्फ ये वजीफा पढ़ कर देखिए। आज खजाने लूटने का वक्त है, आज रब से अपनी हर बात को मनवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा वजीफा जो आपने पढ़ना है वो सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। सूरह कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़ते साथ ही अब आखिर में आपने 11 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। इस वजीफे की इजाजत हर किसी को है। सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10 अफराद तक सदका जारिया की नियत से, सवाब की नियत से इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये वजीफा, ये वीडियो किसी जरूरतमंद, किसी हाजत रवा को चली जाती है तो अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको इसका बराबर का अजर सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर उतना ही दरूदे पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।